چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ کرم سبسکرائب کر کے اس کار خیر میں حصہ بنیں۔ دنیا کو فرمایا متاع۔ متاع کا معنی ہوتا ہے سامان، برتنے کی چیز ہے، برتوں سے۔ متاع برتنے کی چیز ہے، اسے برتے، کون کہتا نہ برتے؟ لیکن دل میں اور اس کے لیے وہ نہ کریں کہ ساری زندگی اسی پر ہی لگا دیں۔ یہ ٹیشو پیپر ہے نا، ٹیشو پیپر یہ استعمال کی چیز ہے، سامان ہے ہمارا، ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہاتھ صاف کرنے کے بعد جیب میں رکھ لیں، کوئی ہے ایسا؟ پھینک دیا جائے۔ یہ دنیا بھی برتنے کی چیز ہے، اسے برتے بس، پھر اس کو دل کے ساتھ لگا کر تمہیں یہ نہ کرو، اس کو تمہارے لیے بنایا ہے، اس کو تم استعمال کرو بس۔ تو دو باتوں کا دھیان رہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا عارضی اور اصل آخرت ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل آخرت ہے۔ اور ہمیں جو یہ زندگی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا۔ الدنیا دار الامتحان والمحنت، کہ دنیا محنت کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام میں اس انسان کو کہ جس کے ساتھ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس انسان کی آخرت کی جو زندگی ہے اس کے بننے اور بگڑنے کا جو پیریڈ رکھا ہے وہ یہ 40-50 سال کی زندگی ہے۔ لہذا ہوش میں رہے، ہم آنکھیں کھول کے بیٹھے، دنیا کے سامان میں دھوکے میں نہ پڑے۔ اس پر میں آپ کو 2-3 احادیث بھی سنا دیتا ہوں۔ پہلی حدیث، فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا سروکار کہ میں نے یہاں رہنے نہیں، میرا گھر تو آخرت ہے، میں نے وہاں جانا ہے، مجھے دنیا سے کیا سروکار۔ لہذا منزل یاد رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرما دیا مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، لہذا منزل یاد رہے۔ ہمارا گھر یہ نہیں، ہمارا اصل گھر تو وہ ہے جو مرنے کے بعد آئے گا۔ ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ گزرے، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ تعالی، شاعر بھی تھے، شاعری بھی کیا کرتے تھے۔ فرمایا جب میں مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، تو میری قبر پر ایک شعر لکھ دینا۔ اور وہ شعر کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، مظہر تو اپنے گھر گیا، کہ وہ جو گھر ہے وہی تو گھر ہے ہمارا، وہاں کی ہی تو تیاری کرنی ہے۔ اس دنیا کے گھر بنانے کے لیے جس طرح ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اینٹیں اکٹھی کرتے ہیں، مٹیریل لیتے ہیں، اس کے لیے لیبر لگاتے ہیں، پھر گھر بناتے ہیں، اور جو اصل آخرت کا گھر ہے اس کو بھی یہی بنانا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اپنی امت کو میرا ایک پیغام دینا، انہیں کہنا کہ یہ جنت بالکل چٹیل میدان ہے، اور جنت کی خوبصورتی تمہارے نیک اعمال ہیں، جو جتنا یہاں کرے گا اس کی ٹائل پتھر اتنی ہی وہاں پر لگے گی اس گھر میں۔ دوسری حدیث، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں فرمایا کہ انما الدنیا خلقتکم، اللہ فرماتا ہے کہ اس دنیا کو میں نے تمہارے لیے بنایا، وَأَنْتُمْ خَلَقْتُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا۔ اور تیسری حدیث، اور وہ مشہور حدیث،
فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بو گے تو کاٹو گے بھی، جو یہاں بوئیں گے وہ وہاں پر کاٹیں گے، اگر یہاں پر اچھے عمل کیے تو اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ اچھی صورت میں نکلے گا، کہ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ کوئی آدمی بوئے، کانٹے اور نکل پھول آئے، ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ درخت تو لگائے جناب ایپل کا، سیب کا، اور وہاں پہ آم لگ جائے، یا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ بوئے گندم اور نکل چاول آئے؟ نہیں میرے دوست، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہذا جو بوو گے وہ کاٹو گے، اور مثل بھی ہمارے ہاں مشہور ہے یہی کہ جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس دنیا کا، اس حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور دائمی ہے، اس کائنات کا ایک ایک لمحہ دائمی ہے، نہ ختم ہونے والا، پوٹینشلی ہے، ختم نہیں ہوگا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے ایک ایک لمحے کا اثر جو ہے وہ آخرت پر پڑ رہا ہے، کہ ہم یہاں پر جو لمحہ لمحہ کر کے گزار رہے ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کا، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم، جیسے برف ابھی پڑی ہوتی ہے، ادھر جائے آدھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ایسے رفتہ رفتہ، فرمایا ہو رہی ہے عمر مثل برف کا، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم، سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، دفع کر ایک روز یہ جائے گا۔ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا اثر ہماری آخرت کی زندگی پر پڑ رہا ہے۔ اور ترک دنیا بھی نہیں، یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں، ضروری بات، دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں، کیوں جی؟ دنیا کو چھوڑنا بھی، چھوڑنا نہیں، ترک نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، دین میں رہبانیت نہیں ہے، بس اسی دنیا، اسی جتنی جھمیلوں میں ہم نے رب کو ان کی عبادت کرنی ہے، آخرت کی زندگی بنانی ہے۔ وہ ایک آدمی تھا، وہ پہلے دیہاتوں میں ہوتے تھے کنویں، تو وہ پیچھے وہ چلتا تھا مشین یا جنریٹر، اوپر اس کا پائپ لگا ہوتا تھا، وہاں سے وہ کھٹ 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 کی آواز آتی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ کوئی آدمی بکریاں لے کے چلا گیا پانی پلانے کے لیے، ہاں جی، اب جب وہ بکریاں آگے ہو تو اس کی کھٹ کھٹ سے بکریاں ڈرتی تھی، پانی نہیں پیتی تھی۔ اس نے کہا بھائی یہ کھٹ کھٹ بند کرو، تو سیانے نے کہا، کہنے والے نے کہا کسی کھٹ کھٹ میں پلانا ہے، نہیں سمجھے گا، یہ کھٹ کھٹ رک گئی تو پانی بھی نہیں آئے گا۔ تو اسی کھٹ کھٹ میں ہم نے اپنی زندگی گزار کے آخرت کی زندگی بنا دیا، ترک نہیں کرنا اسے۔ اور اگر ترک کر دیں گے مثلا کہ سارے لوگ نیک لوگ جنگلوں میں اگر چلے جائیں گے تو پیچھے تو دنیا میں رہ جائیں گے پھر برے لوگ، نیک لوگ تو چلے گئے جنگلوں میں، چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں چلے گئے تو پیچھے برے لوگ رہ جائیں گے، پھر برے ہی حکومت کریں گے، پھر وہ جیسے چاہیں گے نظام وضع کریں گے، جیسے چاہیں گے کائنات کو چلائیں گے، ملکوں کو چلائیں گے، چھوڑنا نہیں۔ تو میرے عزیزوں دوستو، میں نے کہا دو باتوں کا دھیان رہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔